کہ غزوہ احد کے تذکرے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں آئے گی، اور صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر، دین کی خاطر، وہ کیا تھی، اور پھر دین اسلام کی خاطر کتنی عظیم قربانیاں لگی ہیں۔ اور آج ہم مسلمان ہیں کہ مسلمان ہو کر کافر جس طرح چاہیں مسلمانوں کو للکارتے رہیں، لیکن مسلمانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہن کی بیماری پیدا ہو چکی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دور کے بارے میں فرمایا تھا کہ کافر تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے جس طرح بھوکے کھانے والے کھانے کے پیالے کی طرف ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہماری تعداد یعنی مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ فرمایا کہ تمہاری تعداد تو بہت زیادہ ہوگی، لیکن تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت۔ فرمایا کہ وہن یہ ہے کہ دنیا سے محبت کرنا اور موت سے نفرت کرنا۔ فرمایا کہ یہ وہن ہے۔ اور صحابہ کرام کو دنیا سے محبت نہیں تھی، انہیں موت سے شوق شہادت تھا، انہیں موت سے محبت تھی، شہادت سے محبت تھی، اس لیے کہ وہ اپنا سب کچھ سمجھتے تھے کہ وہ آخرت میں ہے، یہاں پر تو ہم صرف مسافر ہیں۔ اور آج ہم نے سمجھ لیا کہ ہمارا سب کچھ یہاں پر ہے، تو اس لیے ہمیں دنیا سے محبت ہو گئی۔ تو بہرحال غزوہ احد جو کہ شوال کے مہینے میں پیش آیا، تو غزوہ احد سے پہلے غزوہ بدر پیش آیا۔ تو غزوہ بدر کے اندر کافروں کے بڑے بڑے سردار مارے گئے اور بڑے بڑے سردار قید کیے گئے، اور مشرکین مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جس کو غزوہ بدر کے اندر زخم نہ پہنچا ہو، جس کا کوئی قتل نہ ہوا ہو یا جس کا کوئی زخمی نہ ہوا ہو۔ ہر ایک متاثر ہوا، ہر ایک متاثر ہوا۔ تو اسی وقت انہوں نے یہ پلاننگ کرنا شروع کی مشرکین نے کہ اب پھر دوبارہ جمع ہو کر مسلمانوں پر پھر حملہ کرو۔ تو جب انہوں نے جنگ کی خفیہ تیاریاں شروع کی کہ ہم اس دفعہ بڑی کثرت کے ساتھ اور بڑی ہمت کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ کریں گے اور مسلمانوں کو نعوذ باللہ زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچائیں گے، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ خفیہ طور پر یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دی کہ یا رسول اللہ یہ کافر جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ تو بعض جو اکابرین، جو بڑے صحابہ کرام تھے، انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ اگر دشمن آ رہا ہے ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ان کا دفاع کریں گے، ہم مقابلہ کریں گے اور وہ ہم پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارا تجربہ بھی یہی ہے کہ جب مدینہ کے اندر رہ کر دشمن کا دفاع کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، تو دشمن کبھی بھی غالب نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے بھی یہی تھی کہ مدینہ منورہ کے اندر رہ کر ہی دشمن کا دفاع کیا جائے۔ لیکن وہ صحابہ کرام جو نوجوان تھے اور وہ صحابہ کرام کے جو غزوہ بدر میں کسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے، تو وہ ان کے جذبے بڑے بیدار تھے۔ وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ہم نے تو بڑی مشکل سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ مانگی ہے کہ کوئی موقع جہاد کا آئے اور ہم اپنی جان مال قربان کریں، لہٰذا ہمارے جذبے جواں ہیں، ہمارے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی ہمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی،
لہٰذا ہم مدینہ کے اندر رہ کر نہیں، ہم باہر نکل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس رائے کو مان لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر زرہ پہن کر باہر تشریف لائے، اور جنگی ساز و سامان جو زرہ وغیرہ پہنی جاتی تھی وہ پہن کر باہر تشریف لائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے تو پھر صحابہ کرام نے کہا، جو صحابہ کرام یہ مشورہ دے رہے تھے کہ باہر جا کر دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی رائے مدینے کے اندر رہ کر مقابلہ کرنے کی ہے تو ہم آپ کی رائے مانتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ جنگ کا سامان پہن لے، وہ زرہ پہن لے اور اس کے بعد وہ اس کو اتار دے جنگ کیے بغیر۔ فرمایا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، لہٰذا اب جو میں تمہیں کہتا جاؤں تم نے وہ کرتے جانا ہے، لہٰذا اب جنگ باہر ہو گئی، مدینہ منورہ کے اندر نہیں ہوگی۔ تو جہاں پر احد پہاڑ ہے مدینہ منورہ کے متصل ہی مدینہ منورہ کے ساتھ، تو وہاں پر دشمن کا مقابلہ ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں پر جنگ شروع ہونے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحت 50 تیر اندازوں کو مقرر کیا۔ فرمایا کہ تم نے اس پہاڑی سے نہیں ہلنا، ہمیں فتح ہو یا ہمیں شکست ہو، ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اگر ہمیں پرندے بھی نوچ لیں، یعنی دشمن ہم پر اس قدر غالب آ جائے کہ ہم شہید ہو جائیں، یا ہمیں پرندے بھی نوچ لیں، تم نے پھر بھی اس پہاڑی سے نہیں ہلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں سے بہت زیادہ واقف تھے، بہت عظیم سپہ سالار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ یہاں سے دشمن حملہ کر سکتا ہے۔ تو جنگ شروع ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار مبارک نکالی اور اپنی تلوار لہرا کر کہا کہ کون ہے جو اس تلوار کا حق ادا کرے؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ سامنے تشریف لائے، فرمایا کہ یا رسول اللہ اس تلوار کا حق کیا ہے؟ فرمایا کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تم کافروں کو مارتے جاؤ اور کسی مسلمان کو اس تلوار سے تم قتل نہ کرو۔ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ تو چنانچہ انہوں نے واقعتاً تلوار کا حق ادا کیا۔ وہ جس طرف بھی جاتے کافروں کی صفیں بچ جاتی اور کافروں کو قتل کرتے جاتے اور اس تلوار کا حق ادا کرتے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سارے صحابہ کرام بہت ہی جواں مردی کے ساتھ اور بہت دلیری کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرتے رہے۔ جس طرف جاتے وہاں تک اس جگہ کافروں کی صفیں بچ جاتی۔ اور پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی جنگ کے موقع کے اندر وحشی نے شہید کیا، جو اس وقت ابھی وحشی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور وہ کسی کافر کے غلام تھے۔ وحشی جو اس جنگ میں آئے تو ان کا مقصد جنگ کرنا نہیں تھا، وہ صرف اس لیے آئے کہ ان کو کافر نے کہا تھا کہ تم حضرت حمزہ کو شہید کر دو تو تمہیں میں آزاد کر دوں گا۔ تو وہ صرف اپنی آزادی چاہنے کے لیے اس جنگ کے اندر شامل ہوئے، اور وہ صرف ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گیا۔ جو وحشی ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک پتھر کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے، اس لیے کہ ان کا مقصد جنگ کرنا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد ہی صرف حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا تھا۔ تو اچانک جب حضرت حمزہ کافروں کو بچھاڑتے ہوئے اور ان کو قتل کرتے ہوئے جب آگے بڑھ رہے تھے تو پتھر کے پیچھے وحشی چھپا ہوا تھا، اس نے نیزے کے ساتھ حضرت حمزہ کی پیٹھ پر وار کیا، جو نیزہ ناف سے باہر نکل آیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند قدم آگے جا کر گرے گئے اور اسی وجہ سے شہید ہو گئے۔ تو یہ وہ وحشی ہے کہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن
فتح مکہ کے موقع پر، لیکن فتح مکہ کے بعد اب یہ وحشی جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے اور لاڈلے چچا تھے، تو جب وحشی نے دیکھا کہ میں جب بھی صحابہ کرام کے حضور کے سامنے آؤں گا مجھے قتل کر دیا جائے گا، تو اپنا چہرہ چھپا کر آئے فتح مکہ کے بعد، اور آ کر اسلام کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ میں اسلام لانے آیا ہوں، مجھے قبول فرما لیجئے۔ تو صحابہ کرام ایک دم کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، یہ آپ کے لاڈلے چچا کا قاتل ہے، ہم اس کی گردن اڑا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسلمان ہو جائے، فرمائے کہ مجھے وہ 1000 کافروں کے قتل کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر وہ مسلمان ہو رہا ہے، اگر وہ کفر کو چھوڑ رہا ہے، تو میں ایک شخص کا اسلام زیادہ بہتر سمجھتا ہوں 1000 کافروں کو بھی قتل کرنے سے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے وحشی تیرا اسلام تو قبول ہے، لیکن تو نے میرے سامنے نہیں آنا، اس لیے کہ جب تم کبھی میرے سامنے آؤ گے تو تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا کا قتل یاد آ جائے گا۔ وقت میں اس کوشش میں رہتا تھا کہ میں نے ایک خیر الناس کو شہید کیا ہے، یعنی لوگوں میں سے بہترین شخص کو شہید کیا ہے، اور وہ فرماتے تھے کہ میرا کلیجہ اس دن ٹھنڈا ہوگا، مجھے اس دن سکون آئے گا کہ جب میں کسی شر الناس کو قتل کروں گا، یعنی جو لوگوں میں سے سب سے زیادہ شریر ہوگا میں اس کو قتل کروں گا تو پھر مجھے سکون آئے گا۔ تو چنانچہ ایسے ہی ہوا، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا اور اس نے اپنے آپ کو نبی کہا کہ میں نبی ہوں۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر چکے تھے زمانہ کفر کے اندر، اور یہ شوق رکھتے تھے کہ میں کسی سب سے زیادہ بدبخت انسان کو بھی قتل کروں جو سب سے زیادہ بدبخت ہو۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو اس مسیلمہ کذاب کو بھی وہی نیزہ اسی جگہ پر مار کر اس کو جہنم واصل کیا کہ جس جگہ پر اس حضرت وحشی نے نیزہ حضرت حمزہ کو مارا تھا، تاکہ یہ حساب کتاب برابر ہو جائے۔ یعنی اسلام قبول کرتے ہی صحابہ کرام کے جذبے یہ ہوا کرتے تھے۔ اور پھر اسلام کا حسن دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کو شہید کرنے والا، سگے چچا کا قاتل، لیکن جب اسلام قبول کر رہا ہے، جب کفر کو چھوڑ کر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بھی گردن اڑاؤ، اس کا بھی وہی حشر کرو جو حشر میرے چچا کے ساتھ کیا گیا، بلکہ فرمایا کہ ایک آدمی کا اسلام قبول کر لینا، فرمایا کہ مجھے 1000 کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی اسلام قبول کرنے آئے، اگر کوئی اسلام قبول نہیں کرتا، کوئی کافر جنگ کرنے کے لیے آتا ہے، تو پھر کافروں کو قتل کرنا، ان کو مارنا، ان کو جہنم واصل کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، اور قرآن پاک کے اندر جگہ جگہ اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا 50 تیر اندازوں کو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتحتی کے اندر کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی۔ تو جب جنگ عروج پر ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور جب جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو فتح ہوئی اور کافر چھپ چھپا کر بھاگنے لگے اور دم دبا کر بھاگنے لگے، اور کافروں کو ہر وقت ہر طرف ذلت اور رسوائی ہو رہی تھی، تو ایک وقت فیصلہ ہو گیا کہ مسلمانوں کی فتح ہو گئی اور کافروں کی ہار ہو گئی۔ تو اس وقت یہ جو 50 تیر انداز تھے جو پہاڑی پر کھڑے تھے، تو اب انہوں نے یہ سوچا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں کہا تھا کہ تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، وہ تو اس وقت کا حکم تھا کہ جب تک جنگ جاری تھی،
اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، اب تو مال غنیمت اکٹھا کرنے کا موقع ہے، لہٰذا اب جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا اب ہمیں دوسرے مجاہدین کے ساتھ مل کر مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، لہٰذا اب ہمیں یہ پہاڑی چھوڑ دینی چاہیے۔ تو ان میں سے 40 کے قریب صحابہ کرام نے پہاڑی کو چھوڑ دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 10 صحابہ رہے اس پہاڑی پر۔ تو وہ پہاڑی، وہ مقام بہت اہم مقام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگی چالوں کو سمجھتے تھے، بہت عظیم سپہ سالار تھے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تاکید فرمائی تھی کہ جو بھی ہو جائے تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی۔ تو جب وہ پہاڑی خالی دیکھی تو خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی جنگی چالوں کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ وہ پہاڑی خالی ہے، اس طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے، تو وہ اپنے کافروں کا لشکر لے کر انہوں نے پیچھے سے اس پہاڑی کی طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا، جس وجہ سے بہت زیادہ مسلمان شہید ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، اور مسلمانوں کی جو فتح تھی وہ شہادتوں کے اندر تبدیل ہونا شروع ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے اس پہاڑی کو چھوڑ دیا، اور خالد بن ولید جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے وہ پہاڑی خالی دیکھ کر وہاں سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ تو اب یہاں پر ایک عقیدے کی بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے اس موقع پر، اس لیے کہ یہ شوال ہے، شوال کے مہینے میں غزوہ احد ہوا، تو یہاں پر ایک عقیدے کی بات، اپنی اصلاح کی بات یہ بھی مد نظر رکھنی چاہیے کہ جن تیر اندازوں نے وہ پہاڑی چھوڑی تھی کہ اب تو جنگ ختم ہو گئی، اب ہمیں مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، ان صحابہ کرام نے دنیا کی لالچ کے اندر یہ کام نہیں کیا، یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ وہ صحابہ کرام کوئی مال غنیمت کے لالچی نہیں تھے، حریص نہیں تھے، اس لیے کہ مال غنیمت جمع کرنا یہ بھی جنگ کے کاموں میں سے ایک کام ہے کہ جب دشمن بھاگ جائے تو یہ بھی مجاہدین کی ذمہ داری ہوتی ہے، جنگ کرنے والوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب دشمن بھاگ جائے تو پھر مال غنیمت کو جمع کیا جائے۔ پھر دوسرا یہ کہ ادھر یہ قانون نہیں تھا، یہ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آیا وہ بس اس کا ہو گیا۔ اگر صحابہ کرام نے انہوں نے مال غنیمت جمع کیا اور جو جمع کرنا تھا تو وہ مال غنیمت سارا لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہی پیش کر دینا تھا کہ یا رسول اللہ جنگ سے یہ مال غنیمت جمع ہوا۔ تو اس مال غنیمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے اندر جو اس کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مطابق اس پر عمل کرنا تھا۔ تو بعض بے دین قسم کے لوگ اس موقع پر صحابہ کرام کے بارے میں دل کے اندر نفرت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھو جی نعوذ باللہ وہ تو مال غنیمت کے حریص تھے، وہ تو دنیا کے مال کے لالچی تھے کہ جب غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں کو فتح ہوئی اور جب دشمن بھاگ رہا تھا تو انہوں نے پہاڑی چھوڑ کر مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسے موقع پر ہمیں یہ عقیدہ پختہ رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام دنیا کے لالچی نہیں تھے، صحابہ کرام دنیا کے حریص نہیں تھے، اس لیے کہ اگر وہ مال غنیمت جمع کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ ایک تو انہوں نے اس لیے وہ گئے پہاڑی چھوڑی کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تو اس وقت تھا جس وقت تک جنگ ہو رہی تھی، لہٰذا اب مسلمانوں کو فتح ہو گئی، جنگ ختم ہو گئی، لہٰذا اب یہ حکم باقی نہیں رہا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے اگر مال غنیمت جمع کیا تو وہ اس لیے جمع کرنے گئے کہ مال غنیمت جمع کرنا بھی جنگ کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یہ مجاہدین کی ذمہ داریوں میں سے ذمہ داری ہے کہ کیا مال غنیمت آخر میں جمع کیا جائے۔ پھر تیسری بات جو میں نے پہلے بھی عرض کی کہ انہوں نے جو مال غنیمت جمع کرنا تھا خود اپنے اپنے گھر نہیں لے جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کرنے کے آداب بتلائے ہیں، ایک ایک چیز کا ادب بتلایا ہے کہ تم نے جنگ کیسے کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام نے مال غنیمت جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر ڈھیل کر دینا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن پاک کے اصول کے مطابق اس کو تقسیم کرنا تھا۔
تو اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہم یہ شبہ نہیں رکھ سکتے کہ وہ دنیا کے لالچی تھے، حریص تھے، اس لیے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، اور ان کا سب صحابہ کا جنتی ہونا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک